غیر افسانوی نثر کے امتیازات یا غیر افسانوی نثر کی نمایاں خصوصیات، آج کی گفتگو کا اصل موضوع یہی ہے۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ آخر ہم لوگ صنف بندی کیوں کرتے ہیں، ادب کو مختلف اصناف میں، مختلف خانوں میں بانٹتے کیوں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے محرکات اور عوامل کیا ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اب یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے ادب کو بانٹنے، الگ الگ صنف میں تقسیم کرنے کی، وہ یہ ہے کہ انسان یکساں ہر وقت نہیں رہ سکتا۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کی تنوع پسندی ہے، تغیر پسندی ہے، وہ تبدیلی چاہتا ہے، وہ حرکت چاہتا ہے، وہ بدلنا چاہتا ہے، اور وہ ہر وقت ایک صورتحال میں، ایک موڈ میں، ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کے مزاج، اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اصل وجہ نو بنو تنوع پسندی، اور کہنا چاہیے کہ ایک ایسی کیفیت جو آپ کی زندگی کا ایک صنف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ساتھ دے سکے۔ آپ جس وقت جس موڈ میں ہیں، صنف آپ سے ہم آہنگ ہو جائے، آپ کے مزاج کا رفیق بن جائے اور اس کی پوری رفاقت کر سکے۔ وہ اصل مقصد یہ ہے ادب کا۔ تو ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی آپ کے پاس کہنا چاہیے راستہ رہ جاتا ہے کہ نو بنو اصناف جنم لیں۔ انسان کے جتنے روپ ہیں، انسان کی جتنی کیفیتیں ہیں، جتنے رنگ ہیں، اصناف بھی اتنے رنگ کے، اتنی شکل کے اور اتنے موڈ کے، اتنے روپ کے بن جائیں۔ اصل بات یہ ہے جس پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ موٹے طور پر جو ہم دیکھتے ہیں نثری اصناف کو، تو ہم لوگ اپنی آسانی کے لیے اس کو دو حصے میں بانٹ دیتے ہیں: افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں ہم لوگ ان اصناف کو رکھتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں افسانہ، کہیں نہ کہیں کہانی ہو، مشترک پہلو، حکایت، تمثیل، داستان، ناول، افسانہ، مختصر افسانہ جس کو کہتے ہیں آپ۔ آج کل جو نئے تجربے اور صاحب وہ افسانچہ کہہ لیجئے، منی افسانہ کہہ لیجئے، مائکرو فکشن کہہ لیجئے، جو بھی نام بہرحال دینا چاہیں، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ادب کا، نثر میں ادب کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس پر افسانے کا نام آپ نہیں دے سکتے، جس کو افسانوی ادب نہیں کہہ سکتے آپ، جس میں کہانی اس طرح سے مشترک نہیں ہے، مشترک خصوصیت نہیں ہے جس طرح کہانی بنیاد اور محور و مرکز کا درجہ رکھتی ہے افسانوی ادب میں۔ تو چنانچہ ہم نے اس کو نام دے دیا غیر افسانوی ادب کا۔ بھائی انسان ہر وقت خواب و خیال میں نہیں رہنا چاہتا، ہر وقت وہ تخیل کی دنیا میں، ہر وقت ایک کہنا چاہیے ایک خیالی دنیا میں یا فینٹیسی میں نہیں رہنا چاہتا، یا ہر وقت کہنا چاہیے کہ ایک فرضی کیفیت میں نہیں رہنا چاہتا۔ کبھی کبھی وہ چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ بالکل سامنے کی حقیقتیں جو ہے سچی اور کھردری صداقتیں، ہم اس میں بھی جئیں، اس کا بھی اظہار کریں، اور جو کچھ ہم نے اس سے محسوس کیا ہو بہو اس کا کہنا چاہیے اس کی ترسیل کریں۔ کبھی کبھی یہ بھی دل چاہتا ہے انسان کا۔ چنانچہ یہی جذبہ اینٹی کہانی کے خلاف جو کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے، صداقت، حقیقت، اس بنیاد پہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس کو ہم نے غیر افسانوی ادب کا نام دے دیا۔ امتیاز یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، غیر افسانوی ادب کا تخیل کے مقابلے میں حقیقت، اور فرضی کہنا چاہیے دنیا کے مقابلے میں ایک صداقت جس کو کہا جائے، اور جس کو کہا جائے کہ ہماری یہ دنیا آب و گل، جہاں کوئی پرستان کی پری نہیں ہوتی ہے، خواب و خیال کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، خیالی جنت نہیں ہوتی ہے، یہاں بہت ناہموار اور بے رحم سچائیاں ہوتی ہیں جس کو ہم سامنے دیکھتے ہیں، اور اس کو اسی طرح بیان بھی کرنے میں اصل حسن ہے۔ اس کا اصل جمال یہی ہے کہ حقیقت نگاری کی انتہا یہ ہے کہ فوٹوگرافی کر دی جائے، مصوری کر دی جائے، وہ بیان کر دیا جائے۔ تو یہ جو ایک ادب کا رجحان قائم ہوا، تو غیر افسانوی ادب اس کو ہم نے کہا۔ اس کی مختلف شکلیں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں سوانح ہے، خود نوشت ہے،
سفر نامہ ہے، مکتوب نگاری ہے، خاکہ نگاری ہے، روزنامچہ نگاری ہے، انشائیہ ہے، رپورتاج نگاری ہے، کئی شکلیں ہیں۔ عام طور سے بہت نمایاں طور پر جب آپ دیکھیں گے غیر افسانوی ادب کو، تو ایک بڑا حصہ سفر نامے پر مشتمل ہے، سوانح اور مکتوب۔ آج کی گفتگو خاص طور سے سوانح کی خصوصیات، اس کے امتیازات، اور سفر نامے کے امتیازات اور مکتوب کے امتیازات پر ہوگی۔ غیر افسانوی ادب کا امتیاز جب سامنے آئے گا تو ہم ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر ان تین نمایاں اصناف کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سوانحی ادب کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو قدیم سے قدیم دور میں چلے جائیں، آپ کو لگے گا کہ تاریخ اور سوانح آپس میں مدغم ہیں، فنا ہیں، ضم ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور اس کو الگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لگتا ہے کہ تاریخ کا تصور ہی نہیں تھا۔ تاریخ کا تصور یہ تھا کہ انسانوں، بڑے لوگوں کے بارے میں لکھ دیا جائے، اس کی زندگی لکھ دی جائے۔ تو تاریخ کا سرچشمہ گویا سوانح رہا ہے، اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ تفصیلی گفتگو بعد میں آئے گی تو لگے گا کہ عظمتوں کا سراغ، ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی کہ ہم عظیم ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں۔ اس کا سراغ کوئی انسان کسی خاص میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دے دے تو ہر انسان کو ایک فطری تجسس ہوتا ہے کہ وہ عظیم کیوں کر بنا، اس کو تلاش کیا جائے، اس کی عظمتوں کے کہنا چاہیے کہ رازہائے سربستہ کیا ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ سوانح ترتیب دینے کی یہ بنتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان اپنے سے بڑے اور عظیم انسانوں کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایک جذبہ یہ بھی ہے۔ پھر یہ کہ انسان کی زندگی کن مراحل سے گزری ہے، کس طرح دشوار گزار گھاٹیوں سے اس نے سفر کیا ہے، اور کس طرح کی مہم جوئیاں اس کے سامنے آئی ہیں، اس کا سراغ لگانا سوانح نگار کا بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، کسی انسان سے ترغیب حاصل کرنا، تحریک حاصل کرنا، اس کو محرک بنا لینا، یا اس انسانی زندگی کی جو بصیرتیں ہیں، جو تجربات ہیں، اس کو جذب کرنے کے لیے بھی، یا بطور خراج تحسین، خراج عقیدت کے ایک بڑا انسان ہے تو اس کی زندگی کو ترتیب دیا جائے۔ ایک جذبہ خراج عقیدت کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی سوال ہے کہ سوانح کس کی لکھی جائے؟ کیا ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی سوانح لکھی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ بنیادی شرط ہے کہ زندگی کے کسی ایک میدان، کسی ایک شعبے پر اس نے کوئی نمایاں نقش قائم کیا ہو، کوئی اہم کارنامہ انجام دیا ہو، قابل ذکر اس کی زندگی رہی ہو، تب اس کو سوانح کا موضوع بنایا جائے گا۔ یہ خاکہ نہیں ہے کہ جس کا چاہے لکھ دیں آپ۔ عظیم، کسی بھی پہلو سے عظیم ہو بہرحال۔ اور آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سوانح صرف کسی انسان کی خارجی زندگی کو بیان کر دینے کا نام نہیں ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوا اور اس کے باپ کا نام یہ تھا، ماں کا نام یہ تھا، اور فلاں سن میں پیدا ہوا۔ کچھ بنیادی باتیں، تاریخ، نام اور مقام کا ذکر کر دیں اور سوانح تیار ہو گئی۔ جی نہیں، سوانح ایک طرف ایک تاریخی عمل ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، تاریخ رقم کی جا رہی ہے، تاریخ کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن صرف مورخ ہونا کافی نہیں ہے سوانح نگاری کے لیے۔ اس کے ساتھ بنیادی شرط یہ کہ وہ ایک نفسیات داں بھی ہو۔ انسان نے جو عمل کیا، انسان سے جو عمل سرزد ہوا، اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اس کا بھی سراغ لگایا جائے۔ اور ایک مورخ یہ کام نہیں کر سکتا شخصیت کے خارج کے ساتھ شخصیت کے درونی اور داخلی ہلچل کو، اس کی کیفیت کو جذب کرنا اور اس کا تجزیہ و تحلیل کرنا، یہ بھی کام ہے سوانح نگار کا۔ ایک اچھا سوانح نگار یہ بھی کرتا ہے۔ تو وہ صرف مورخ نہیں ہوتا، محقق نہیں ہوتا، نفسیات داں بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اچھا سماجی شعور بھی ہوتا ہے، اور وہ بہت سے واقعات کے درمیان، انسانی زندگی کے ہلچل کے درمیان، انسان، سماج، کائنات اور عہد اور حالات کے درمیان رشتہ قائم کرتے ہوئے اس انسان کا مقام متعین کرتا ہے کہ وہ انسان اس میں سے کیسے ابھر رہا ہے، اس کے درمیان ایک پیچیدہ رشتہ بھی ہے، اس پیچیدہ رشتے کو بھی تلاش کرتا ہے۔
یہ کام ہے سوانح نگار کا۔ سوانح نگار دراصل اس کی جستجو کرتا ہے کہ کوئی شخصیت جو بنی ہے اس کے تشکیلی اور تعمیری عوامل کیا کیا ہیں، اس کا ماحول، اس کا عہد، اس کے معاصرین، اس کا گھر گھرانہ، اس کی تعلیم گاہیں، اس کی صحبتیں، وہ سب مل کر کے اس شخص کو بنا رہی ہیں، اور ان سب کا تجزیہ کرنا اور اس شخص کو اس میں سے نکالنا، یہ کام ہوتا ہے سوانح نگار کا۔ سوانح نگار جس کی سوانح لکھتا ہے نہ اس کا دوست ہوتا ہے نہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر دوست ہوگا تو صرف خوبیاں دیکھے گا، دشمن ہوگا تو صرف کیڑے نکالے گا، خامیاں نکالے گا۔ اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرتا ہے، وہ وابستگی بھی ہے اس کی اور ناوابستگی بھی ہے، ایک عجیب برجنگ کا کام کرتا ہے وہ۔ اس کو نہ تو عقیدت ہے کہ اس کے تمام برائیوں، تمام خامیوں پر پردہ ڈالے، نہ تو دشمنی ہے کہ صرف خامیاں تلاش کرے، بلکہ وہ غیر جانبدار ایک شخص ہے جو اس سے وابستہ بھی ہے اور اس سے ناوابستہ بھی ہے۔ اس کو دیانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اصلیت کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال خود نوشت اسی کی ایک قسم ہے۔ یہ سوانح اور خود نوشت میں گرچہ فرق ہے، خود نوشت وہ خود انسان اپنے بارے میں لکھتا ہے، وہ ایک طرح کا انکشاف ذات ہے، اظہار ذات ہے، احتساب ذات ہے، یا ذات کا آئینہ دکھانا چاہتا ہے دنیا کو۔ وہ کہنا چاہیے ذات کو کائنات بنانا چاہتا ہے، وہ ذات خود اپنے آپ میں کائنات اصغر ہے، اور اپنی ذات کے حوالے سے وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے، پورے عہد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ذوق نمو اور خود ستائی کا پہلو بھی ہے، یا احساس تفاخر کا بھی، کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ماضی کو خوبصورت طور پر دیکھنا یا نوسٹیلجیا کی کیفیت بھی انسان کو خود نوشت لکھواتی ہے۔ بہرحال ایک قسم خود نوشت بھی ہے، بعد میں تفصیلی گفتگو ہوگی کہ خود نوشت کا مشرقی تصور کیا ہے، مغربی تصور کیا ہے۔ سفر نامہ ایک اہم صنف ہے غیر افسانوی ادب میں۔ اب تصور کیجئے تو انسان کا کوئی تصور سفر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان جاندار ہے، زیرو ہے، وہ کوئی مردہ چیز نہیں ہے، بے حس نہیں ہے، وہ جامد نہیں ہے، متحرک ہے، اور حرکت ہی سے سفر ہے۔ سفر ہے، زندگی ہے تو سفر ہے، سفر ہے تو زندگی ہے۔ سفر رک گیا، زندگی ختم ہو گئی، ناگزیر ہے سفر انسانی زندگی کے لیے۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو لگے گا کہ لازم و ملزوم کی کیفیت ہے انسانی زندگی، انسان اور سفر کے درمیان کا رشتہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خود نوشت میں انسان ذات کو کائنات بناتا ہے۔ یہاں الٹا عمل ہے سفر نامے میں، یہاں کائنات کو ذات بنانے کا عمل ہوتا ہے، اپنا حصہ اپنے وجود کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب عمل ہے، اس پر تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی۔ یہاں بھی وہی بات ہے سوانح کی طرح، کہ یہاں پہ صرف چیزوں کے خارج کو نہیں دیکھتا انسان سفر نامہ نگار، کہ چیزیں دیکھ لی اور تاریخ، مقام اور وقت بتا دیا اور نام بتا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ بھائی اگر معلومات حاصل کرنا مقصد ہے تو تاریخ اور جغرافیہ پڑھے گا آدمی، یا آج کل گوگل سرچ کر کے تو ساری دنیا کی ساری تفصیلات مل جاتی ہیں۔ سفر نامہ کیوں پڑھے انسان؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جس شخص نے سفر کیا ہے اس نے چیزوں کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی، تاریخ میں نہیں ملے گی، جغرافیہ میں نہیں ملے گا۔ وہاں تو فیکٹس ملیں گے، اطلاعات ملیں گی، معلومات ملیں گی، ڈیٹاز ملیں گے، لیکن نظر، انسان کوئی بے جان کیمرہ نہیں ہے، انسان کی آنکھ جاندار چیز، وہ چیزوں کو پوری کیفیت کے ساتھ۔ یاد آ گیا مشفق خواجہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا سفر نامہ نگار مقامات سفر کی سیر نہیں کرواتا، بلکہ کیفیات سفر، جمالیات سفر سے آپ کو روشناس کرتا ہے۔ سفر سے جو کیفیت پیدا ہوئی، جو تاثر ابھرا چیزوں کو دیکھ کر کے، اس سے وہ ظاہر ہے سفر نامہ تخلیق کرتا ہے۔ نظر الگ الگ ہوتی ہے اور یہیں سے سفر نامہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ 1000 1 لاکھ 1 کروڑ انسان اگر تاج محل کو دیکھے اور وہ سب تاج محل کا سفر نامہ لکھے، سب کا تاج محل الگ الگ نظر آئے گا آپ کو۔ تاج محل ایک ہی ہے، لیکن نظر الگ الگ ہونے کی وجہ سے وہ تاج محل بھی الگ الگ ہو گیا۔ کسی کو وہ لگے گا کہ غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے اتنی دولت کو پانی بہا کر کے، کسی کو لگے گا کہ نہیں یہ محبت کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے،
کسی کو لگے گا کہ جمالیات کو، کائنات کی جمالیات کو جذب کر دیا اور ایک پتھر میں ڈھال دیا تو وہ تاج محل وجود میں آیا۔ الگ الگ نظر سے اس کو انسان دیکھے گا۔ ہزار تانیسی مردانہ نگاہ بھی ہو سکتی ہے، مرد الگ طرح سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، عورتیں الگ طرح سے دیکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مشرقی نگاہ ہو سکتا ہے مغربی نگاہ ہو سکتا ہے نوآبادیاتی نگاہ ہو سکتا ہے دقیانوسی نگاہ ہو سکتا ہے مذہبی نگاہ ہو سکتا ہے دہریہ ملحدانہ نگاہ نظر ہو، نظر الگ الگ ہو سکتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے تو صرف اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو یوں ہی نہیں دیکھ لیتا، وہ اپنے پورے وجود کے جذبات اور نظریات اور پورے وجودیاتی کیفیات کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو یہ بات سفر نامے کو الگ کر دیتی ہے، سب کا سفر نامہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ پیشہ ورانہ نگاہ بھی ہو سکتی ہے، جمالیاتی نگاہ۔ ایک انجینئر کسی چیز کو الگ طرح دیکھے گا، ایک ڈاکٹر الگ طرح دیکھے گا، ایک معلم الگ طرح دیکھے گا، ایک صحافی الگ طرح دیکھے گا، اور سب اپنا بیانیہ اس کا الگ الگ ہوگا، اس کی روداد الگ الگ ہوگی، اس کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ تو سفر نامے کو یہ چیز الگ کرتی ہے۔ بہت سی باتیں سفر نامے کے حوالے سے آگے بھی آئیں گی کہ سفر نامے میں ناظر اور منظر کا رشتہ کیا ہوتا ہے، دیکھنے والا اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان جو تصادم ہے، کس طرح کوئی چیز ابھر کے آتی ہے، دونوں کا تفاعل، دونوں کا تصادم اور رد عمل ہوتا ہے اس میں۔ یہاں گنجائش نہیں ہے۔ انسان صرف چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے، چیزیں بھی انسان کو دیکھتی ہیں۔ انسان خود تماشائی بن جاتا ہے، چیزیں اس کو دیکھتی ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، مثلا یہ کہ انسان الگ الگ موڈ میں ایک ہی چیز کو دیکھے تو اس چیز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی وہی چیز بہت اچھی لگے، ہو سکتا ہے وہی چیز کبھی بہت اداس لگے۔ یہ دراصل انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو خارج سے نہیں دیکھتا، اس کے داخل کا پرتو اس پر ہوتا ہے۔ کبھی دیواروں پر اداسی چھائی ہوئی نظر آتی ہے، در و دیوار میں، اور ساری کائنات میں اداسی چھائی ہوئی نظر، کبھی کائنات بہت سہانی لگنے لگتی ہے۔ تو انسان ناظر اور منظر کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں سفر نامہ پڑھنا پڑتا ہے۔ جتنے قسم کے انسان ہیں اتنی قسم کے سفر نامے ہیں، اور آدم سے لے کر آج تک سفر جاری ہے۔ آدم نے سفر کیا تھا ما بعد الطبعی دنیا سے، ماورائے کائنات سے، اور جب سفر کیا اس سفر کے نتیجے میں روئے زمین خلق ہوئی ہے، زمین آباد ہوئی ہے۔ کشتی نوح بھی ایک سفر ہے جس نے انسانوں کو نئی زندگی دی ہے۔ ایک سفر خلیل کا بھی ہے جو بے آب و گیا میدان میں مکہ آباد کر دیتا ہے۔ ایک سفر کہنا چاہیے کہ موسیٰ کا بھی ہے جس نے فرعون کے چنگل سے ایک قوم کو، بنی اسرائیل کو آزادی دلائی ہے۔ ایک سفر خضر کا بھی تھا کہ آب حیات کا سراغ سفر کے ذریعے سے ہی ممکن تھا۔ ایک سفر لقمان کا بھی تھا کہ جڑی بوٹیاں ہم کلام ہو جاتی تھیں جنگلوں کی کہ مجھ سے میں فلاں چیز کا علاج ہوں، فلاں مرض کا علاج ہوں۔ ایک سفر رسول کا بھی تھا، غار حرا کا سفر یا غار ثور کا سفر یا مدینے کا سفر، جہاں سے ساری دنیا کو ایک ہدایت کی روشنی ملی ہے، انسانیت کو اس کے درد کا درما ملا ہے۔ کولمبس کا بھی ایک سفر تھا جس نے نئی دنیا دریافت کی ہے۔ سفر بہت عظیم ہے۔ مکتوب کے بارے میں اس کے امتیازات کیا ہیں؟ دو وجودوں کے درمیان، دو ہستیوں کے درمیان، دو ذہنوں، دو نفسیات، دو جذبات کے درمیان تصادم اور مکالمے کا نام ہے۔ دو شخصیتوں کے درمیان پل بنانے کا نام ہے، رابطے کا نام ہے، کہنا چاہیے مکتوب کہنا چاہیے انسانی شخصیت کے نہا خانوں کو اجاگر کرنے، روشن کرنے کا نام بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن اپنی ساری کتابوں میں وہ اس طرح نہیں کھلتا، اس کا داخل نہیں کھلتا، صرف اس کا خارج کھلتا ہے، اس کا علم کھلتا ہے، اس کی تحقیق کھلتی ہے۔ لیکن جب وہ خط لکھنے بیٹھتا ہے اس کے جذبات کھلتے ہیں، اس کے اندر کی دنیا سامنے آتی ہے۔ شبلی نعمانی اور علامہ اقبال، اگر عطیہ فیضی کے نام ان کے خطوط نہیں ہوتے تو ان دونوں کی زندگی کا ایک رومانی اور ایک جذباتی اور ایک جمالیاتی پہلو ہمارے سامنے نہیں آ پاتا، مخفی رہ جاتا۔ مکتوب ہی وہ گویا وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ خود مکتفی طرز اظہار ہے، آزادی، بے پناہ آزادی، حیت کی آزادی، ساخت کی آزادی، لفظیات کی آزادی، اسلوب کی آزادی، ایک عجیب بے تکلف اور کھلا ڈلا، اس سے زیادہ آزادی شاید کہیں نصیب ہو ایک لکھنے والے کو،
ایک عجیب ایک نیا بیانیہ خلق کرنا، غیر متعینہ ہے سب کچھ، بے ساختہ ہے سب کچھ، آزاد ہے سب کچھ۔ تو یہ کیا ہمیں اس طرح کی یہ خصوصیات ہمیں افسانوی ادب میں نصیب ہو سکتی ہیں، میسر آ سکتی ہیں؟ خاص طور سے علماء ادب کا وہ طبقہ جو افسانوی ادب کے مقابلے میں غیر افسانوی ادب کو ہیج سمجھتا ہے یا حقیر سمجھتا ہے، ان کے لیے قابل غور ہے۔ کیا وجہ ہے کہ غالب جیسا نابغہ اور عبقری ایک وقت آتا ہے کہ فارسی اور گویا اردو کی اعلیٰ درجے کی شاعری، تخیل آفرین اور معنی آفرینی شاعری، تہدار شاعری سے کنارہ کش ہو کے خطوط لکھتا ہے، دوستوں کو خط لکھتا ہے، اپنوں کو لکھتا ہے، اور ان خطوط میں ایک عجیب دنیا آباد ہوتی ہے، وہ دنیا جو ان کی شاعری میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ خط کی اہمیت ہے یا اس کی عظمت ہے۔